والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمدللہ درس حدیث کا ہمارا سلسلہ جاری ساری ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے آج ہماری چھٹی نشست ہونے جا رہی ہے الحمدللہ۔ آج جو حدیث مبارکہ ہے وہ ذرا طویل حدیث مبارکہ ہے، بہت بڑی حدیث مبارکہ ہے۔ چند واقعات کی طرف اس میں نشاندہی کی گئی ہے اور چند اہم باتیں حضور علیہ السلام کی جانب سے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے فرمائی گئی ہیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پوری حدیث کو آج ہم ذکر کر لیں، چونکہ ہم نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم اپنے موضوع کو جو ہے نامکمل چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ایسا ہوا کہ اگر 20 منٹ ہو گیا اور موضوع نامکمل رہا پھر ہم نے چھوڑ دیا پھر ہم اس کو اپنے ہفتے کریں تو یہ نہیں ہوگا، موضوع کو مکمل کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ کی قرأت پہلے کر لیتے ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص احد العشرة المشهود له بالجنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ کون ہے؟ فرمایا احد العشرة المشهود لهم بالجنہ، فرمایا وہ 10 لوگ جنہیں سرکار نے زندگی میں جنت کی بشارت دی ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہے۔ حدیث شروع ہوتے ہی ہمارے عقیدے ثابت ہونا شروع ہوتا ہے۔ جو عقیدے والی ایک وہ ہے نا عقیدہ، کہاں سے لائے ہو تم، کہاں سے لائے ہو، وہ ہر جگہ جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں بعض باب کے سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ کیا ہے کہ نہ اللہ نے کسی کو اختیار کوئی دیا ہے انہیں، وہ ہم اور آپ کی طرح بشر تھے معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کا اختیار یہ ہے کہ دنیا میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام لوگوں میں جنت تقسیم کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ 10 لوگ وہ ہیں جو قطعی طور پر جنتی ہیں۔ جب ایک حدیث مبارکہ ہے 10 لوگوں کے نام حضور نے ارشاد فرمایا یہ بھی جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، اور اس طرح 5 نام ہو۔ 10 لوگوں کو سرکار نے سند عطا فرما دی ہے کہ تم اب زندگی میں کچھ بھی کرتے رہو، مصطفیٰ کریم کا یہ تمہیں انعام ہے کہ تمہیں اللہ نے جنت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ یہ سعد بن ابی وقاص ان 10 لوگوں میں سے ایک ہے، احد العشرہ، ان 10 لوگوں میں سے یہ ایک ہے جنہیں جنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور حضور نے ان کو بشارت دی جنت، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، مشہور اصطلاح عشرہ مبشرہ۔ فرماتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور میری عیادت کی، کب؟ عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جس سال حضور نے حج فرمایا 10 ہجری، حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور مکے تشریف لائے تو میں بہت شدید بیمار تھا، تو میری عیادت کو سرکار علیہ السلام تشریف لائے۔ اس حدیث مبارکہ میں نا ایک جملے میں بڑی بڑی باتیں ہیں، ایسی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جب میں آج مطالعہ کر رہا تھا نا، میں آپ کو اپنی حقیقی کیفیت بتاؤں، برجستہ میرے منہ سے واہ واہ نکل رہا تھا، حالانکہ میں کسی کو سنا نہیں رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ سرکار امام المرسلین ہیں، مگر ایک صحابی ان کا بیمار ہے جو بیماری کی وجہ سے حج پر بھی نہیں آ سکتا، سرکار اس کی عیادت کو بھی اس کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج اب بڑے ہو جائیں تو ہم کسی چھوٹے کو پوچھتے نہیں ہیں، سلام ہی نہیں کرتے، سلام ہی نہیں، بڑے ہیں نا ہم تو، سرکار عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب پھر کمالات دیکھیے سرکار گئے ہیں تو کچھ تحفے
لے کر آئیں گے نا. ہم مریض کو دیکھنے جاتے ہیں, پھل دے آتے ہیں, فروٹ دے آتے ہیں, بس اس سے زیادہ تو ہم دعائیں دے آتے ہیں. ہماری بھی دعا ہوتی ہے. سرکار نے جب ان کو دعا دی ہے نا, یہ مرض الموت میں تھے. انہوں نے ابھی حدیث میں بات کا میں خود بیان کریں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اب میں انتقال کرنے والا ہوں. سرکار نے ان کو عمر دی, ساتھ پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, تمہاری عمر اللہ لمبی کر دے گا. حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا. اس واقعے کے بعد بھی 15 سے 17 سال سعد بن ابی وقاص زندہ رہے ہیں. سبحان اللہ. 50 ہجری کا واقعہ ہے اور 10 ہجری کا واقعہ ہے. 45 سے 47 سال. 10 ہجری کا واقعہ ہے اور 55 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہوا ہے. بولیے سبحان اللہ. بڑی پیاری بات ہے, بہت مزہ آئے, آج بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. فرمایا یعودنی عام حجۃ الوداع, حضور میری عیادت کے لیے تشریف لائے حجۃ الوداع کے موقع پر. میں وجع اشتد بی, آج جب میں بڑی تکلیف میں تھا, اپنے مرض کی وجہ سے بڑی تکلیف میں تھا. فقلت, میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری کیا حالت ہے. اور یہ اظہار کیا کہ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ میں اس مرض میں, اس تکلیف میں مبتلا ہوں. ایک غم کا اظہار کیا اور فرمایا وَأَنَا ذُو مَالٍ, اور مجھے اللہ نے بڑا مال بھی عطا فرمایا. آخری کیفیت میں بندہ ہوتا ہے نا تو اس کو عجیب عجیب سی کیفیات ہوتی ہیں, یار میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں. صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے کہ بستر مرگ پر موجود ہے مگر نیکیاں کرنے کی خواہش ختم نہیں ہو رہی ہے. نیکیاں کرنے کی خواہش ختم نہیں ہو رہی. فرماتے ہیں کہ وَأَنَا ذُو مَالٍ, اور میں تو مال والا ہوں, اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي, فرمایا میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے, ایک بیٹی ہے, فقط ایک بیٹی ہے, اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. فرمایا افا اتصدق بثلثی مالی, فرمایا کیا حضور علیہ السلام میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں. مرنے والا مال جمع کر کے جاتا ہے, یہ مال دینے کی بات کر رہا ہے. فرمایا کہ میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں. بثلثی مالی, یعنی مال کے 3 حصے کیے اور 2/3 حصہ صدقہ کر دوں. حضور نے فرمایا لا, نہیں. کہتے ہیں قلتو, میں نے پھر عرض کی, فالشطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور 2/3 نہیں, آدھا حصہ صدقہ کر دوں, اپنے مال کا آدھا اللہ کی راہ میں. فرمایا لا. فقالا لا, منع کر دیا, بولا نہیں. پھر فرمایا فالثلث یا رسول اللہ, کیا 1/3 حصہ صدقہ کر دوں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الثلث والثلث کثیر او کبیر, فرمایا یہ 1/3 بھی بہت ہے, یہ 1/3 بھی بہت ہے مگر کر دو, یہ 1/3 بھی بہت ہے مگر کر دو. اسلام دیکھیں نا کتنا خوبصورت دین ہے کہ کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دیتا ہے. یہاں سے ایک شرعی مسئلہ بھی ثابت ہوا. ان کی خواہش یہ ہے کہ میں تو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں, لیکن حضور علیہ السلام کے دین کا کمال دیکھیے. سماعت فرمائیے, فرماتے انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ. فرمایا کیا بہتر ہے, یہ بہتر ہے کہ جب تم مرو تو تمہارے جو وارثین ہیں ان کے پاس تھوڑا مال ہو, یا پھر یہ بہتر ہے کہ تم اس حالت میں مرو کہ تمہارے وارثین بالکل محتاجی کی حالت میں ہو, یا تکففون الناس, اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے. اور تم سارا مال اگر تم صدقہ کر دو گے تو پیچھے جو تمہاری اولاد ہے, جو تمہاری بیویاں ہیں, ان کے پاس کیا رہے گا. فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارے وارثین لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, یہ کم بہتر ہے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم مرو تو کچھ ان کے لیے بھی چھوڑ کر مرو.
تاکہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آج جو ہے وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کا حق مارا گیا ہے، اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا ہے۔ وہ آپ زمانے میں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کچھ ایسی لبرل لوگ ہمارے درمیان ایسے ناموسن پھیلانے کے لیے آ گئے ہیں کہ باقاعدہ طور پر مارچ بھی کرتے ہیں، وہ ریلیاں بھی نکالتے ہیں کہ عورت کو حق دو۔ اور کتنا حق چاہیے؟ ایک ہی بیٹی تھی نا، انہوں نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے، 1/3 حصہ مال بہت ہوتا اس کے لیے، 2/3 کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، زیادہ چھوڑ کر جاؤ تاکہ تمہاری بیٹی کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ سمجھ رہے؟ اچھا، یہاں سے ایک شرعی مسئلہ، بہرحال پہلے حدیث مکمل کرتے ہیں پھر آتے ہیں۔ فرمایا اب دیکھیں خوبصورتی، دیکھیں خوبصورتی، فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتَكَ۔ فرمایا جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کے لقمے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالو گے، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس پر بھی تمہیں صدقہ عطا فرمائے گا۔ پچھلی حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ وہ جو اپنے گھر والوں پر صدقہ کیا جائے، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ یہ پچھلی حدیث کا ہمارا مفہوم تھا۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی عورت کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تو تمہیں اس پر بھی ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ تو کوئی اگر اپنی بیوی کو اس نیت سے کھانا کھلاتا ہے نا، محدثین نے اور علماء نے یہاں پر لکھا کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لوگوں پر خرچ کرے، فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے اپنی بیوی کو لقمے کھلائے، مطلب جو کھانا وہ کما کر لاتا ہے جو لوگ کھاتے ہیں، بس یہ کرے، یہ کھلانا بھی اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ شمار کرے گا۔ تو جو اللہ نے حضور نے فرمایا کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کیا ہوگا؟ اگر اپنی بیوی کو بھی چند لقمے دلاؤ گے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ صحیح نا؟ فرمایا اب دیکھیں انتقال ہونے کو ہے، مرض میں ہے، نیکیوں کی چاہت نہیں جا رہی اور دل میں ہجرت کرنے کی بھی نیت ہے، کیونکہ مدینے کے بعد اب سارے صحابی جو ہے وہ ہجرت کرنے کے لیے جیسے جیسے انہیں حکم ہوا نکل رہے تھے، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ اب اگر رہنا ہے تو سرکار کے ساتھ رہنا ہے، ہر ایک کی خواہش، ان کی بھی خواہش۔ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے اصحاب سے ہجرت کرنے کے معاملے میں پھر پیچھے رہ جاؤں گا؟ ایسے میں تو ہجرت، اب یہ دوسرا دکھ انہوں نے پیش کیا، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا نیکیوں کے معاملے میں، دوسرے اصحاب سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ آج ہمارے یہاں دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے کس معاملے میں سوچا جاتا ہے؟ شہرت اس سے زیادہ مل جائے مجھے، پیسہ مجھے اس سے زیادہ مل جائے، عزت مجھے اس سے زیادہ مل جائے، ٹور میری اس سے زیادہ بلند ہو جائے، میرے لوگ آؤ بھگت اس سے زیادہ کریں۔ کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ نیکیاں اللہ مولا میں اس سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بن جاؤں، یا اگر 5 نمازیں پڑھ رہا تو میں 5 کے ساتھ 2 نوافل پڑھنے والا بھی بن جاؤں۔ صحابہ کرام میں یہ عادت موجود تھی۔ فرمایا اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا نیکیوں کے معاملے میں؟ حضور نے فرمایا قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة۔ فرمایا تم پیچھے نہیں رہو گے، تم بس نیکیاں کرو، تم کام کرو، تم اخلاص کرو۔ فرمایا تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ تم اگر اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو گے اللہ اس میں بھی تمہارے درجے اور رفعت تمہاری بلند کرتا رہے گا، تمہارے اس میں درجے بلند کرتا رہے گا، تمہاری عمر بلند کر دے گا، تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا۔ نیکیاں کرنا عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، نیکیاں عمر میں اضافہ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں مشاہدہ، عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ علماء کرام صوفیاء ان کی عمومی طور پر نیکیاں عمریں بڑی ہوتی ہیں، اور اگر عمریں بڑی بھی نہیں ہوتی نا تو عمروں میں اضافے کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ اتنے ضعیف ہو جاتے ہیں مگر ان کے جسم سے چستی نہیں ختم ہوا کرتی. عام بندے کو دیکھیں کہ ذرا سے بڑھاپے میں وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو علماء کرام ہیں آپ دیکھیں 70 80 سالوں کی عمر میں کیسے جو ہے وہ دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیسی ہمتیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. آپ کے سامنے کے مشاہدے تمہاری حفظیں تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے، تم گھبراؤ نہیں. وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. فرمایا حتیٰ کہ تمہاری عمر اور تمہارے درجات اتنے بلند ہوں گے کہ آگے آنے والے وقت میں کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ لوگ تم سے نقصان اٹھائیں گے. یہ نقصان اٹھانے والے مطلب وہ جنگیں وغیرہ اس والے معاملے میں کہ جب تم جنگ کرو گے اسلام کے ساتھ لڑو گے تم، یہ معاملہ ہو. پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی. حضور کی دعا ہے نا، فرمایا اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم لکن البائس. فرمایا اے اللہ میرے صحابی کے مرض کو دور کر دے، میرے صحابی کے مرض کو دور کر دے، اور ان کی جو چاہتے ہیں نا ہجرت کے معاملے میں، جو ان کی مرادیں ہیں مولا وہ مرادیں ان کو تو عطا فرما دے. سبحان اللہ، وہ مرادیں ان کو عطا فرما دے. اچھا انہوں نے ایک اور غم کا اظہار کیا تھا، فرمایا ولا یرثنی الا ابنۃ لی، کہ میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں. اللہ نے ان کی عمر میں بھی برکتیں دی اور ان کی اولاد میں اتنی برکتیں دی کہ اس دعا کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ نے 17 بیٹے عطا کیے، 17 بیٹیاں عطا کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضور کی دعا ہے نا. اور تڑپ دیکھیے نا، تڑپ دیکھیے کہ ہجرت کی تڑپ تھی، یہ سارا ہجرت کی تڑپ تھی کہ میں مکے میں رہ کر کیا کروں گا، میرے سرکار تو مدینے میں رہا کرتے ہیں. وہ زندہ ہو کر آج جو ہے وہ آج کہتے ہیں نا مدینے نہیں جاؤ کچھ نہیں رکھا فلانا ڈمکا. صحابہ کی تڑپ ہوا کرتی تھی کہ بس مدینے میں ہجرت کرنی ہے، مدینے میں ہجرت کرنی ہے. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کبھی بیمار ڈاکٹر سے دوری ہو کر بھی شفا یاب ہوتا ہے، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ساری رانائیاں، ساری قربتیں، ساری بلائیاں تو سرکار کے پاس ہیں. تو پھر انہوں نے اور یہ صحتیاب ہو گئے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 45 سال مزید زندہ رہے، صحتیاب ہو گئے، ہجرت مدینہ بھی کی. حضور نے فرمایا اے اللہ میرے صحابی کے مرض کو دور کر دے، اور جو ان کی مرادیں ہیں ہجرت وغیرہ کے معاملے میں تو ان کی وہ بھی پوری فرما دے. سعد بن خولہ رسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کے بارے میں حضور نے افسوس کا اظہار فرمایا، ان کا نام سعد بن خولہ تھا. اب اظہار افسوس فرمایا کس لیے؟ ان ماتا بمکہ، کہ یہ صحابی مکے میں فوت ہو گئے تھے. ان کے لیے اظہار افسوس فرمایا ان کا انتقال مکے میں ہو گیا. وقت نہ میرے صحابہ تو تڑپتے ہیں مدینے آنے کے لیے، میرے صحابہ تو تڑپتے ہیں مدینے آنے کے لیے. اللہ اکبر. تو یہ حدیث مبارک ہے. اب خلاصہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب ابھی بھی نہیں ہوئے 20 منٹ، سبحان اللہ بولتے ہیں. سبحان اللہ. یہ وقت کی برکتیں ہیں، یہ حدیث کی برکتیں ہیں. علماء نے لکھا کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مدارس میں جو شیوخ الحدیث ہے نا، جو شیخ الحدیث ہے، خاص طور پر جو حدیث پڑھایا کرتے ہیں، اگر آپ کسی بھی مدرسے میں جائیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ بڑی طویل عمریں پاتے ہیں، بڑی طویل عمریں. حدیث پڑھانے کی برکت ہے. ہم دیکھیں کہ اتنا کچھ بیان کر دیا، چائے کی ٹپری پر آپ وقت گزاریں تو اتنی دیر میں چائے نہیں آئے گی، آپ کے 20 منٹ پورے ہو جائیں گے. یہاں اتنی طویل اپنے حدیث بیان کر دی، اتنی ساری باتیں آپ کے آگے کر 18 منٹ دیتے ہیں. ہم 20 منٹ سے زیادہ 2-4 منٹ اوپر دے رہے ہیں. ہاں تو حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ حضور نے ورثہ کا کتنا خیال کیا. کہا نہیں دیکھیے اپنی جگہ، مگر سارا مال نہیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، تھوڑا کچھ اپنے ورثہ کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ.
تاکہ تمہارے جانے کے بعد ایک دم سے تو کوئی اسٹیبل نہیں ہو جاتا نا. آج آپ کا باپ مر جائے, اگلے دن آپ بھی اتنا کمانے کے لیے, پورا گھر سنبھالنے کے لیے کھڑے ہوئے, ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. فرمایا کچھ چھوڑ کر جاؤ تاکہ تمہارے لوگوں کو یتکففون الناس, لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے. اچھا ایک بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل شریعت کے لیے حجت ہے. حضور کی ہر بات شریعت کے لیے حجت ہے. جو کام حضور نے زندگی میں ایک بار بھی کیا ہے نا کبھی, وہ کام جائز ہے. اس کو ہم حرام تک نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ نبی کبھی بھی حرام کام کو مرتکب نہیں ہوتا. تو یہاں پر حضور نے ان کو 1/3 مال کی رخصت عطا فرما دی تھی, باقی 2 منع کر دیے تھے. اگر حضور وہاں اگر ان کو اجازت دے دیتے نا تو پھر وصیت اتنے مال میں بھی جائز ہو جاتی. اب جو وصیت ہے وہ شرعی, اس میں حکم یہ ہے کہ مرنے والے کی وصیت 1/3 مال سے ہی پوری کی جائے گی, اس سے زیادہ سے وصیت پوری نہیں کی جائے گی. پہلی بات کہ اگر کوئی وصیت کر کے جا رہا ہے اور وصیت بھی غیر وارث کے لیے ہوگی, وارث مطلب جو ان کے بیٹے بیٹی ہیں اور جو بیوی ہے یہ وارثین ہیں, ان کے جب ترکہ بٹے گا تو ان میں بٹے گا, ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی, ان کے تو ویسے اللہ نے حق رکھا ہے, ترکہ بٹے گا تو ان کو ملے گا. وصیت کی جائے گی تو غیر وارث کے لیے کی جائے گی. مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی جب میں مروں تو میرے مال میں سے اتنا حصہ مسجد کے امام صاحب کو دینا ہے. میں مثال دے رہا ہوں نا آپ کو, مثال دے رہا ہوں تاکہ ماشاءاللہ سے چہروں پر مسکراہٹ بھی آ گئی. ہاں یہ اسی وجہ سے مثال دی میں. تو میں غیر وارث کیونکہ میں اس کا تو بیٹا تو نہیں بارہ. تو وصیت پہلی بات کہ غیر وارث کے لیے کی جائے گی, اور اگر کی جائے گی تو صرف 1/3 مال میں جو وصیت کا پورا کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کے مال کے 1/3 حصے میں جو اس کا ترکہ بنا ہے, اس کے 1/3 حصے میں 20,000 روپے آ رہے ہیں فقط. 1/3 مال میں سے 20,000 روپے آ رہے ہیں, اور جو مرنے والے ہیں وہ وصیت کر کے گئے ہیں 30,000 روپے کی, کہ 30,000 روپے فلانی مسجد میں دے دینا, یہ وصیت ہے میری, مسجد کر لو, ٹھیک ہے نا. تو اب 30,000 نہیں دیے جائیں گے, جتنا 1/3 مال کا حصہ بن رہا ہے اتنا دے دیا جائے گا. بقیہ وصیت کو پورا کرنا وارثین پر لازم نہیں ہے, اور ان پر گناہ بھی نہیں ہوگا, یہ شرعی حکم ہے, ٹھیک ہے. تیسری بات, 2 باتیں ہو گئی, ایک تو غیر وارث کے لیے وصیت ہوگی, دوسرا 1/3 مال میں سے پورا ہوگا. تیسری بات یہ ہوگی کہ کسی بھی ناجائز اور حرام کام کی وصیت کو قبول نہیں کیا جائے گا, نہ ہی وہ پورا کرنا وارثین پر لازم ہے. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی کے والد یا کوئی مرنے والا کسی ناجائز کام کی وصیت کر گیا کہ بھائی میرے مال میں سے یہ کام کرنا ہے, اگر وہ کام ناجائز ہے تو ایسے کام میں یہ والی وصیت پوری نہیں کی جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں پر سلوس کی جو اجازت دی نا, انہوں نے کہا یہ بھی بہت ہے صاحب, یہ بھی بہت ہے, مگر پھر بھی اجازت دے دی. تو اس اجازت سے ہی حدیث مبارکہ سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 مال سے ہی کی جائے گی, اس کے علاوہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے اس سبق کو جو ہے وہ اختتام پذیر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بستر موت پر بھی غم یہ غم نہیں لاحق ہے کہ میرے بچے کیا کریں گے, سارا مال دینے کو تیار. غم یہ لاحق ہے کہ سرکار میری عمر چھوٹی ہو گئی ہے, میں اپنے اصحاب سے نیکیوں پر پیچھے رہ جاؤں گا. ہم نے نیکیاں بڑھانے کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. حضور کے اصحاب آخری لمحات میں بھی نیکیاں بڑھانے کے لیے وقت ہے کہ حضور میں نیکیوں میں کم رہ جاؤں. تو حضور نے پھر ایسا اضافہ فرمایا, ایسا نیکیوں میں اضافہ فرمایا, اور ان حضرت سعد کی جو رفعتیں ہیں انہوں نے فرمایا نا اللہ تمہاری رفعتوں کو بلند کرے گا. ایسی رفعتیں اللہ نے عطا کی, 1.25 لاکھ صحابہ تھے حضور کے, 1.25 لاکھ. اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں نا دل کے کانوں سے سننی ہے. ایسی رفعتیں اللہ نے بلند کی, ایسا مقام بلند کیا. حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ تھے, مگر ان 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ واحد صحابی تھے, سرکار نے ان کو فرمایا تھا اے سعد تجھ پر میرے وعدہ بھی قربان ہیں. ایسی رفعت سرکار کے فرمان سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا. یہ واحد صحابی تھے, 1.25 لاکھ صحابہ.
ابو بکر عمر جیسے لوگ جب صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں، مگر کے ساتھ بن ابی وقاص ایسے جلیل القدر صحابی حضرت علی کے زمانے تک زندہ رہے تھے، کہاں 10 ہجری میں حضور کے زمانے میں انتقال کرنے کے دم پر تھے، انہوں نے دعا فرمائی، اے حضور کسی بیمار کو دعا فرما دے، اب اس کی بیماری کوئی بھی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو روحانی ہو، چاہے وہ گناہوں کی بیماری ہو، ایک نظر ڈال دو بیمار شفا پا جائے، ایک نظر ڈال دو بیمار شفا پا جائے، جس کا ثانی نہیں کوئی وہ مسیحا تم ہو، سبحان اللہ، جس کا ثانی نہیں کوئی وہ مسیحا تم ہو، ایک نظر ڈال دو بیمار شفا پا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ وہ حضور کی وہ بیماری والی وہ نظر ہم پر بھی عطا فرما دے، اور حضور اپنی اس رحمتوں کا چھٹا ذرا ہمیں بھی مل جائے، یقین جانیے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔